الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آخری مجلس میں بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ سلسلہ نقشبندیہ کی شروعات ہوئی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ کیا تھا اس کی ساری تفصیل تمہارے سامنے ذکر کی گئی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، اور ان سے اتنے اونچے آدمی سے جو بھی کام ہوگا بہت ہی اونچا ہوگا، اس وجہ سے اس سلسلے کی ساری فضیلت ہے تمہارے سامنے ذکر کی گئی، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ جیسا جیسا زمانہ گزرتا گیا لوگ محنت کرتے رہے اور بہت مجاہدات کیے، بہت مجاہدات پرانے لوگوں نے کیے۔ بعض تو پوری رات تہجد میں گزار دیتے تھے، بعض جو تھے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہتے تھے۔ بعض کتابوں میں واقعات لکھے ہیں صلاۃ معکوس پڑھتے تھے، یعنی الٹے لٹک کر نماز پڑھا کرتے تھے مجاہدہ کے لیے۔ بہت محنتیں کی انہوں نے۔ انہی میں پھر زمانہ آیا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملتان پاکستان میں ہے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی سلسلے نقشبندیہ میں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت مجاہدات کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں۔ بعض لوگ روزے بہت کثرت کے ساتھ رکھتے ہیں، بعض تسبیحات پڑھتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے انہوں نے اللہ جل جلالہ و امن والوں سے درخواست کی، گزارش کی، دعا کی، اور دعا بھی ایسی تیسی نہیں، ابھی تفصیل آپ حضرات کے سامنے آئے گی کہ مسلسل سجدے میں پڑھ کر دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ ساری مخلوق بہت پریشان ہے، وہ مخلوق چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، اور اس محبت حاصل کرنے کے لیے اتنے سارے وہ مجاہدات کر رہی ہے، لیکن اتنے مجاہدات کے بعد بھی لوگ کامیاب نہیں ہو رہے۔ ہم لوگ تو مجاہدات جانتے ہی نہیں، محنت جانتے ہی نہیں، اور محنت نہ کرتے ہوئے بھی امیدیں اتنی لگائے بیٹھے ہیں کہ کچھ نہ کہو۔ یہ لوگ بہت مجاہدات کرتے تھے، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ایسا آسان راستہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس راستے پر ہم چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ وہ مسلسل دعا میں لگے رہے، اور اس دعا میں بھی ایسے لگے رہے کہ صرف نماز کے وقت تو مسجد میں جاتے تھے، مسجد میں نماز کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پیشاب پاخانہ کے لیے جاتے تھے، باقی دوسرا سارا وقت سجدے میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسان راستہ وہ مانگتے رہے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الہام فرمایا کہ تمہاری اس محنت کی وجہ سے، تمہاری اس کوشش کی وجہ سے میں تم کو آسان سا راستہ بتاتا ہوں، اور وہ آسان کا راستہ یہ ہے جس راستے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کامیابی حاصل کی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور پھر اس صورت میں وہ تفصیل ابھی آئے گی تمہارے سامنے، خلاصہ میں تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اسی وجہ سے سلسلہ نقشبندیہ میں تم میں سے کوئی بیعت ہے؟ نہیں، سلسلہ نقشبندیہ میں کوئی بیعت نہیں ہے؟ چلو ہے، 12 تسبیح کی ذکر ہے تمہارے یہاں،
نہیں ہے ان کے 12 تسبیح کا ذکر نہیں ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو یہ جو ہم لوگ مجاہدہ کرتے ہیں یہ ان کے یہاں نہیں ہے. ان کے یہاں ایک ہی بات ہے، سنتوں کا اہتمام کرو. ہر چیز میں جو سنت ہے سنتوں کا اہتمام کرو. جتنا زیادہ سنتوں کا اہتمام کرو گے، جتنا زیادہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارو گے، اتنا ہی زیادہ کامیابی نصیب ہوگی. تو یہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا، محنت اور کوششوں کے ذریعے سے ہوا. اس وجہ سے اس سلسلہ کا نام سلسلہ نقشبندیہ جو پڑا وہ خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے پڑا. یہی حال دوسرے سلسلوں کا بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ چشتیہ کا شروعات ہوئی. ان کے بانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت راشدہ میں سب سے آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ چلا. حضرت حسن بصری کو اور حسن بصری کے بعد پھر دوسرے ائمہ کو یہ سلسلہ ملتا رہا. لیکن امام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں مجاہدات کر کے کیا ہے تقریباً 1 لاکھ یا 10 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا. ہم سب اسی میں کے ہیں. سمجھ میں آئے نہیں؟ اس وجہ سے اس سلسلے کی نسبت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی طرف ہو گئی. حالانکہ یہ وہاں سے چلا ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا سلسلہ جو ہے نقشبندیہ حضرت ابوبکر سے چلا ہے. لیکن حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی نے جو کوشش کی، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، سنو اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ نقشبندیہ کا نام حضرت خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جاری ہوا، جو کہ امام طریقت ہے. حضرت امیر قلعہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور ان میں طریقت میں مرتبہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے ہیں. آپ کو حق تعالیٰ نے روز ازل سے امت کے لیے آسانی کرنے والا پیدا فرمایا تھا. جب آپ نے صوفیہ کے طریقوں میں طالبین حق کو دیکھا اور سنا کہ طالبین حق کو جو حق کی طلب کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والے تھے، ان کو دیکھا کہ وہ مجاہدات کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور محنت بھی انتہائی درجے کی محنت. میں نے ابھی بتایا رات بھر تہجد پڑھنا، رات بھر ذکر لگا کرنا، اور بات تو صلاۃ معکوس یعنی کنویں میں لٹک کر الٹی نماز پڑھنا. اب کیسے ہوتی ہوگی وہ تو وہی جانے. بہرحال کتابوں میں ہوتا ہے. بہت محنت کرتے تھے، بہت مجاہدات کرتے تھے، لیکن جو مقصود تھا اللہ کی رضا کا حاصل ہونا حاصل نہیں ہوتا تھا. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ کسی نے سالہ سال سے سونا ترک کر دیا ہے. سونا ترک کر دیا. سوتے نہیں، سالوں سال گزر گئے نہیں سوتے ہو. کہنا تو نہیں چاہے، لیکن ان جوگیوں کو بھی تم نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا. جوگیوں بھی، یہ جو جوگی حضرات ہیں وہ بھی بہت مشقت اور بہت محنت کرتے ہیں. بعض آدمی جو ہوتے ہیں وہ ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں، پوری زندگی ایک پاؤں پر کھڑے ہوں گے. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ بہرحال یہ بھی ایک قسم کی مجاہدہ ہے، محنت ہے. اور ان مجاہدات کے ذریعے سے دل تو صاف ہوتا ہے، دل تو صاف ہوتا ہے، لیکن وہ ہدایت کا نور نہیں ملتا. اس کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنا پڑتا ہے. اور چونکہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں تھامتے، اس وجہ سے مجاہدات کے بعد دل صاف ہو گیا، لیکن کیا ہے وہ فائدہ ان کو نہیں ہوتا. بہت عجیب اس کے بھی واقعات بہت عجیب ہے. حضرت اقدس مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ان لوگوں کے یہاں وہ کیا کہتے ہیں، بعض میلے لگتے ہیں ہنود کے، ہے نا، وہ گنگا کے میلے اور پتہ نہیں کیا میلے، اور اس میں ہزاروں ننگے باوا اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ آتے ہیں. ان میں بہت سارے وہ لوگ جو ہمالیہ پر مجاہدات کرتے ہیں وہ لوگ بھی آتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ تھا. انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا کہ چلو میلے میں چلتے ہیں، کہیں کوئی کام کا آدمی مل جائے. تو میلے میں گئے.
بہت سارے سادھو ہوتے ہیں وہاں. اب انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ کام کا آدمی، وہ ان کے سامنے بیٹھ گئے، وہ سادھو اپنے بیٹھ گیا، اور کیا ہے دونوں مراقبے میں چلے گئے، اور مراقبہ میں باتیں ہونے لگی جو کچھ بھی ہوتی ہوگی. سادھو نے تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور اپنے خادم کو کہا کہ چھری اور کٹورا لے کے آؤ. ادھر حضرت نے بھی مولانا اسماعیل شہید کو کہا کہ چھری اور کٹورا لے کر آؤ. دونوں خادم کٹورا لے کر آ گئے. انہوں نے اپنی انگلی کاٹی اور وہ کٹورا میں خون جمع کیا. اس نے بھی انگلی کاٹی اور کٹورا میں خون جمع کیا، اور کٹورا بند کر کے زمین کھود کر کٹورا کو دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد پھر وہ مراقب ہو گئے. پھر باتیں چلنے لگی، جو بھی بات ہوئی ہوگی وہ. اور جب ان کا مراقبہ پورا ہوا تو دونوں نے اپنے اپنے خادموں کو کہا کہ اس کٹورے کو نکالو. تو حضرت شیخ سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خادم نے کٹورا جو نکالا تو وہ خون مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھا، اور مشک سے بھی زیادہ بہتر اس میں سے خوشبو آ رہی تھی. اور وہ جو سادھو تھا اس نے کٹورا نکالا تو اس میں سے انتہائی درجے کی بدبو آ رہی تھی. سمجھ میں آ گیا. پھر پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے مراقبہ کیا، میں نے اس سے کہا تو اس نے کہا کہ میرا دل صاف ہے. مجاہدہ کیا تھا، مجاہدہ سے دل صاف ہوتا ہے، محنت کرنے سے برتن صاف اور صاف تو ہو جاتا ہے، تو دل صاف ہے. اس وجہ سے اس نے کہا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرا دل صاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں جانتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں مانتا ہوں. تو میں نے کہا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا اور ماننا کافی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو بھی جاننا اور ماننا ضروری ہے. اس نے کہا کہ رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے بتایا کہ دیکھو ابھی تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن قبر میں جاؤ گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ رسول کی ضرورت ہے یا نہیں. اور وہ خون کے ذریعے سے جو مٹی میں ملایا گیا تھا وہ ایک نظیر تھی، ایک مثال تھی قبر میں جانے کی. اور پھر اس صورت میں ان کو بتایا گیا. تو اب وہ پھر کیا ہے ہوش میں آ گیا، اور دل تو اس کا صاف تھا ہی تھا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایمان لاتا ہوں کر کے وہ مسلمان ہو گیا. بہرحال مجاہدہ کرنے سے دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن دل صاف ہونا کافی نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کو ماننا ضروری ہے. اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں وہ اللہ اپنے رسول کو بتاتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں، اس سے راضی ہوں، اس سے راضی ہوں. اور رسول کو اللہ کے ساتھ بے انتہا محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ جو کام کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. اس وجہ سے سنتوں کا درجہ بہت ہی زیادہ اونچا ہے. تو بہرحال حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کی، اور وہ دعا میں بھی بہت محنت کی. کیا؟ اور کسی نے شب کو جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا اختیار کیا ہے، اور کسی نے 500 رکعتیں روزانہ پڑھنا اپنا معمول بنایا ہوا ہے. کوئی وجہ ضعف یا بیماری کے صوفیہ اکرام کے مذکورہ اذکار ادا کرنے سے مجبور و معذور ہے، اور وقت اس کا غفلت میں گزرتا ہے. اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کی تعلیم میں قاصر ہے، اور وقت بیکار جاتا ہے. تو روز ازل میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ مبارک میں جوش پیدا کیا، اور آپ سر بسجود ہو کر حق تعالیٰ کی جناب میں عرض کرنے لگے الہی امت کے قوا ضعیف ہو گئے. امت کے قوا ضعیف ہو گئے ہیں، وہ اتنی زیادہ محنت نہیں کر سکتے، اور محنت جو کرتے ہیں وہ بھی بہت مشکل سے کر رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نفسانی خواہشات کی پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. سمجھ میں اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، جیسے ہمارے لوگوں کا حال ہے. سمجھ میں؟ جی. سختی برداشت کرنے کی ان میں ہمت و قوت نہ رہی.
زمانہ خیر و برکت نبوت کا ان سے دور خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین 300 سال وہ ختم ہو گئے. اب جتنا زیادہ زمانہ قیامت کے قریب جائے گا اتنی زیادہ اس میں شرارت ہوگی، اتنی زیادہ خرابی ہوگی. اور چنانچہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے جو دنیا میں خرابی تھی، جو عمل میں خرابی تھی، وہ خرابی بڑھتے ہوئے آج کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. اور جتنا زیادہ زمانہ قیامت کے قریب آتا چلا جائے گا اتنی زیادہ شیطانیت وغیرہ بڑھتی چلی جائے گی، خیر کم ہوتی چلی جائے گی. وہ سارا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع کیا، ذکر کیا. جی اپنے فضل سے مجھ کو ایسا طریقہ عنایت فرما جو کہ آسان ہو اور تجھ تک جلد پہنچنے والا ہو. 15 روز تک آپ سجدے میں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 15 دن تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں وہ دعا کرتے رہے اور سارا وقت اسی میں لگایا. 15 دن تک سارا وقت اسی میں لگایا ہو. اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنی زیادہ انہوں نے کوشش کی ہوگی، کتنی زیادہ محنت کی ہوگی. 15 روز تک آپ سجدے میں گریہ وزاری کرتے رہے، صرف نماز با جماعت اور حوائج ضروری کو حجرے سے باہر تشریف، یعنی پیشاب پاخانہ کے لیے باہر نکلتے تھے، نماز کے وقت ہو جائے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نکلتے تھے. ورنہ سجدے میں پڑے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ عطا فرما دے، یہ عطا فرما دے، یہ عطا فرما دے. 15 دن تک کیسے محنت کی ہوگی اندازہ لگاؤ. جی 15ویں روز دریائے رحمت معجزن ہو کر 15ویں دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور کہا کہ چلو یہ مانگ رہا ہے تو اس کو بتا دیا جاتا ہے. چنانچہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا جو سلسلہ نقشبندیہ میں ابھی چل رہا ہے. جی اے محمد بہاؤالدین، ہم تجھ کو وہ طریق عنایت فرماتے ہیں جو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں تھا. یعنی صحابہ جس درجے پر عمل کر کے، صحابہ جس چیز پر عمل کر کے صحابیت کے درجے پر پہنچے. جانتے ہو تم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت، ابھی تم نے ابھی کی تعلیم میں بھی سنا. یہ ساری یہی چیزیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے، جس طرح کرتے تھے، بالکل اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صوم وصال رکھنا شروع کر دیا، یعنی مسلسل بغیر کھائے روزہ. صحابہ کرام نے بھی شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی تمہارے بس کی بات نہیں ہے، سمجھ میں آیا نہیں، لیکن صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء. صحابہ کا تو معمولی تھا، جو حضور کرے وہ ہمیں کرنا ہے. آج ہم لوگوں کو جو ہمارا نفس کہے وہ ہمیں کرنا ہے، جو حضور کہے وہ ہمیں نہیں کرنا. یہ ہماری لائن بدل گئی، سمجھ میں آ گیا. جی یعنی وقوف قلبی اور اتباع سنت نبوی. آپ نے عز و جل کا شکریہ ادا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے سنت نبوی کو پکڑ لو. اگر آدمی کچھ بھی نہ کرے لیکن اپنا ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرے، سمجھ میں تو مقصود حاصل ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نذیر ہے نا قرآن کی آیت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سمجھ میں؟ حضرت شیخ نور اللہ مرقدو کے دادا تھے، ان کا نام اسماعیل، اور سب سے پہلے نظام الدین کا جو مرکز ابھی ہے وہاں نظام الدین کی مسجد تھی، اس مسجد پر وہ رہا کرتے تھے. بڑی تفصیل ہے ان کی بھی، لیکن ان ساری تفصیل کو ابھی چھوڑو. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ حضرت مجھ کو آپ سے بیعت ہونا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے حالات دیکھے اور حالات دیکھنے کے بعد دیکھا قلب ہے، جگر ہے، ہارٹ ہے، دل ہے،
سب اللہ کے ذکر سے جاری ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہیں تو بیعت ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بیعت ہونے کی ضرورت اس وجہ سے پڑتی ہے کہ آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور تمہیں تو ہے، سمجھ میں آنے، اس لیے تمہیں نہ بیعت ہونے کی ضرورت نہ ابتدائی معمولات کی ضرورت۔ پوچھا کس طریقے سے؟ تو کہ بس میرا معمول ہے کہ کوئی بھی کام جو کروں گا وہ صرف سنت کے مطابق ہوگا، سنت کے علاوہ کچھ نہیں، سنتی پر عمل تھا ان کا۔ جو بھی کام کرتے تھے سنت کے مطابق۔ دلی کے بڑے لوگوں میں ہو گئے، اس وقت دلی آج کل کی دلی نہیں تھی، بہت پرانی دلی کی بات کر رہا ہوں، سمجھ میں آیا؟ انتقال ہوا دلی میں، تو دلی سے نظام الدین ان کا جنازہ لایا گیا، اور اتنے آدمی شیخ کے دادا، اتنے آدمی کہ روڈ پر چلنے کی جگہ نہیں۔ کوئی دوسرا آدمی تھا صاحب کشف، ان کو کشف ہوا، شیخ اسماعیل، یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے جلدی سے قبرستان پہنچاؤ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، ان کے انتظار کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، جلدی کرو۔ سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال یہ یاد آ گیا مجھے اس کے اوپر کہ سنت کا اہتمام اگر آدمی کے دل میں آ جائے، ہر چیز میں سنت کے مطابق اگر کرنا ہو تو پھر ساری چیزیں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ جی، بفضلہ تعالیٰ اس طریق نے ایسی ترقی کی کہ اب کروڑوں آدمی اس سلسلے مبارک میں ہیں۔ اب اس سلسلہ نقشبندیہ میں سنت کے مطابق ہر تعلیم ہے، جیسے ہمارے یہاں یہ ذکر کروایا جاتا ہے، ان کے یہاں ذکر نہیں، وہ مراقبے ہیں اور یہ ہے وغیرہ ہے، بہرحال وہ سنت کے مطابق ان سے کام لیا جاتا ہے۔ جی، اور بوجہ قبولیت مثل آفتاب کی روشنی کے طریقے نقش بندیہ تمام روئے زمین پر پھیل گیا۔ ملک روم، شام، کردستان، عرب، بخارا، ترکستان، کابل، چین، ہندوستان اور پاکستان، ہر جگہ میں سلسلہ نقش بندیہ پھیلا ہوا ہے، اور زیادہ تر سب سے اخیر میں اگر کسی وجہ سے سلسلہ نقش بندیہ پھیلا ہے تو حضرت مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے۔ حضرت مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے وہ سلسلہ نقش بندیہ میں بیعت تھے، وہ اپنے شیخ سے کیا ہے بیعت ہوئے، اور ان کے بھی بڑی عجیب قصے اور بڑے واقعات ہیں۔ سیرت الفیض ثانی، مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرتوں کی جو کتابیں وہ پڑھو گے تو اس میں تفصیلات بہت ساری ملے گی۔ تو حضرت مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے یہ سلسلہ نقش بندیہ کو اور زیادہ فروغ ملا، اور آج بھی دنیا میں سلسلہ نقش بندیہ کے بہت سارے عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ جی، جاننا چاہیے کہ اس طریقہ عالیہ کی بلندی سنت کے التزام اور بدعت سے اجتناب کے باعث ہے۔ اس طریق کے تمام اصول و فروع میں اتباع سنت و اجتناب بدعت بدرجہ کامل ہے، یعنی اصحاب کبار کا سا لباس ہے، انہی جیسی معاشرت، ویسے ہی اذکار و اشغال، وہی محاسبہ نفس اور ہر دم کی حضوری، وہی آداب شیخ، ویسے ہی کم ریاضتی اور فیضان کثیر، اور کمالات ولایت کے علاوہ کمالات نبوت کی بھی تعلیم۔ نہ اس میں چلہ کشی ہے، نہ ذکر بالجہر، نہ سماع، نہ قبور پر روشنی، نہ غلاف و چادر اندازی، نہ ہجوم اوراد، نہ سجدہ تعظیمی، نہ سر کا جھکانا، نہ مریدوں کو پیروں کی قدم بوسی کی اجازت، نہ مرید عورتوں کی ان کے پیروں سے بے پردگی۔ اسی سبب سے بڑے بڑے نتیجے اس انتظام پر مرتب ہوئے ہیں، اور بہت قسم کے فائدے اس اجتناب سے حاصل ہوئے ہیں۔ پس ان بزرگواروں کا کمال تمام کمالات سے بڑھ کر ہے، اور ان کی نسبت تمام نسبتوں سے بالاتر ہے، جیسا کہ ان کی عبارات میں آیا ہے، ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بڑھ کر ہے۔ نسبت سے مراد ان کی حضور ذاتی دائمی ہے۔ اور ان سب باتوں سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کاملوں کے طریقے میں نہایت ابتدا میں درج ہے، اور بزرگوار اس امر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے پیرو ہیں۔
کیونکہ صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہی صحبت میں وہ کچھ حاصل ہو جاتا تھا جو دوسروں کو انتہا میں بھی بمشکل حاصل ہو سکے، اور یہ بات ابتدا میں انتہا درج ہونے کے سبب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ دیکھو کہ حضرت بلال نے جب ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد اس کے مالک نے کتنا ستایا، کتنی تکلیف دی، دھوپ میں رکھا، پتھر رکھا اور کہا کہ اللہ کو ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دو، لیکن وہ کہتے ہیں احد احد احد، دل میں گھس گیا، دل میں داخل ہو گیا، ختم، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر کا واقعہ دیکھو، آئے تھے تلوار لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، لیکن ہاتھ میں ہاتھ رکھا تو پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں کہ نہیں؟ کہا کہ ہم حق پر ہیں، ہم جنتی ہیں کہ نہیں؟ مر جائیں گے تو جنت میں جائیں گے؟ کہا جنتی ہے۔ کہ پھر یہ چھپ چھپ کر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا نکلو، چلو کھلم کھلا جماعت کر کے نماز پڑھتے ہیں، کس کی طاقت ہے کہ ہم کو روکے؟ یہ اتنا سارا جوش، اتنا سارا جذبہ ایک ہی وقت میں کہاں سے آ جاتا ہے؟ جی بس جس طرح ولایت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں اور انبیاء علیہ السلام کی ولایتوں سے بڑھ کر ہے، اسی طرح ظاہر بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سارے نبیوں سے بڑھتر ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے سارے نبیوں سے بڑھتر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بڑھتر ہے، قرآن پاک سب سے بڑھتر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب سے بڑھتر ہے، ہم سب جانتے ہیں، تو پھر یہ بھی جو اس لائن پر جو ہوگا وہ بھی سب سے بڑھتر ہوگا۔ جی اسی طرح ان بزرگواروں کی ولایت بھی تمام اولیاء قدس سرہم کی ولایتوں سے بڑھ کر ہے، اور کس طرح بڑھ کر نہ ہو، جبکہ ان کی ولایت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ ان کا طریقہ اکثیر ہے اور سنت نبوی کی تابع داری پر منحصر ہے، ان کا کلام دلی مرضوں کی دوا ہے اور ان کی نظر باطنی امراض کی شفا ہے۔ ان بزرگ توجہ طالبوں کی دونوں جہاں کی گرفتاری سے نجات بخشتی ہے، اور ان کی بلند ہمت مریدوں کو پستی سے وجوب بلندی تک پہنچاتی ہے۔ عجب ہی قافلہ سالار ہے یہ نقش بندی، کہ لے جاتے ہیں پوشیدہ حرم تک قافلے کو، دل سالک سے ان کا جذب صحبت گھڑی میں مٹا دیتا ہے خلوت کے خیالات اور چلے کو۔ پس ان حضرات کا سلسلہ سلسلۃ الذہب ہے، اور اس طریقہ عالیہ کی زیادتی دوسرے طریقوں پر ایسی ہے جیسے زمانے اصحاب کی زیادتی اوروں کے زمانے پر۔ جن لوگوں کو کمال فضل سے ابتدا ہی میں اس پیالے سے پانی کا گھونٹ پلا دے، ان کے سوا دوسروں کو ان کے کمالات کی حقیقت پر اطلاع پانا مشکل ہے۔ ان کا نہایت دوسروں کے نہایت سے بڑھ کر ہوگا۔ حضرت خواجہ نقش بند قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم فضلی ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ فضل دیا ہے کہ ہم سنتوں کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ فضل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 دن دعا مانگنے کے بعد دیا تھا، وہ یہ فضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا ہے۔ جی اصطلاحات نقش بندیہ کی تشریح۔ اب اس کے بعد جس طریقے سے اور دوسرے فرقے ہیں یا اور دوسرے جو شعبے ہیں جیسے چشتیہ، ان کے بھی کچھ اصول ہے، جیسے ابھی 12 تسبیح، پھر چلہ، مراقبہ، فلانا مراقبہ وغیرہ، اس طریقے سے یہ کتاب چونکہ سلسلہ نقش بندی کی ہے، اس وجہ سے وہ سلسلہ نقش بندی کے جو سلسلے کے جو معمولات ہیں وہ تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں، سن لو پھر اپنی بات آئے گی آگے۔ جی اے عزیز، جاننا چاہیے کہ حضرات نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کی چند اصطلاحات ہیں جن پر ان کے طریقے کی بنیاد ہے۔ بعض اصطلاحوں میں تو اشغال کی طرف اشارہ ہے اور بعض میں ان کی تاثیر کی شرطوں پر، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 ہوش دردم۔ ہوش دردم یہ ان کے یہاں ایک اصطلاح ہے، یعنی ہوش دردم کا کیا مطلب ہے سمجھ میں، وہ آگے تفصیل بتا رہے ہیں۔ جی نمبر 2 نظر بر قدم۔ نظر بر قدم، ادھر ادھر چلتے ہوئے نہیں دیکھنے کا، صرف قدم پر تمہاری نظر رہے۔ ظاہر بات ہے کہ صرف قدم پر نظر رہے گی تو نظر کنٹرول میں رہے گی کہ نہیں۔ جی نمبر 3 سفر در وطن۔ سفر در وطن، جو وطن ہے اس میں سفر کرو، تم جتنے جاؤ رہو گے وطن ہی وطن میں، لیکن مسافر نہیں ہوں گے۔ یہ اصطلاحات ہیں، پھر تفصیل آگے آئے گی۔ جی نمبر 4 خلوت در انجمن۔ خلوت در انجمن، خلوت مانے تنہائی، انجمن مانے سب جمع، اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن خود خلوت میں بیٹھے ہو، اسی طریقے سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگے رہو. سب تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، لیکن نہیں. حضرت اقدس فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مدنی وغیرہ ان میں بھی یہ سارے نقش بندی، ہمارا سلسلہ تو چاروں سلسلوں کا مجموعہ بھی ہے. بہرحال اس لیے ان میں ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ خلوت در انجمن، اور کچھ کہہ رہا ہے، کیا کہا نہیں سنا، یعنی یہاں ہوتے تو سنتے نہیں، وہ تو کسی دوسری جگہ پر تھے. تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے. جی. نمبر 5 یاد کرد. نمبر 6 باز گشت. نمبر 7 نگہداشت. نمبر 8 یادداشت. یہ 8 کلمات تو حضرت خواجہ عبدالخالق غزوانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے. یعنی بعد میں جو حضرات آئے انہوں نے اپنے اپنے طور پر محنت کر کے ان کے یہ الفاظ وغیرہ انہوں نے ظاہر کیے ہیں. جی. اور ان کے بعد 3 اصطلاحاتیں. نمبر 9 وقوف زمانی. نمبر 10 وقوف عددی. نمبر 11 وقوف قلبی. حضرت خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے. نمبر 1 ہوش در دم. اس سے مراد یہ ہے کہ سالک ہر سانس کے ساتھ بیداری اور ہوشیاری رکھے. ہر سانس کے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ بیداری اور ہوشیاری رکھے. کوئی بھی سانس تمہارا بغیر ذکر کے نہ گزرے. سمجھنا ہے؟ سانس لو تو اللہ، اور سانس چھوڑو تو ہو اللہ، اللہ اللہ، ہر سانس کے ساتھ. پاس انفاس جس کو ہماری چشتیہ کی اصطلاح میں پاس انفاس اسے کہا جاتا ہے. سمجھنا ہے نا؟ بڑا مشکل مسئلہ، لیکن آدمی اگر محنت کرے، کوشش کرے تو ہو سکتا ہے ہر سانس اللہ اللہ کے ساتھ نکلے. جی. کہ ذکر لسانی اور قلبی بھی حضور دل سے ہو، نہ کہ غفلت سے. یعنی یہ جو اللہ اللہ وہ بھی غفلت سے نہیں، بلکہ حضور دل کے ساتھ. تمہارا سانس نکلنے کے ساتھ اللہ اور چھوڑنے کے ساتھ ہو، وہ بھی غفلت کے ساتھ نہیں، تمہارے دل کی یاد کے ساتھ ہو. جی. اور ہمیشہ بیدار اور متلاشی رہے کہ اس کا سانس حق تعالیٰ کی یاد میں گزرا یا غفلت میں. اور یہ آہستہ آہستہ ہمیشہ کی حضوری حاصل کرنے کا طریقہ ہے. اور مقتدی یعنی یہ جو کہتے ہیں پاس انفاس، جس کو میں نے ابھی بتایا، جو ہماری اصطلاح میں ہم اس کو پاس انفاس کہتے ہیں، وہ پاس انفاس کے اوپر محنت کرائی جاتی ہے. اتنی محنت کرائی جاتی ہے کہ اب وہ سانس لیتے ہوئے اللہ 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 مراقبہ وغیرہ کرایا جاتا ہے ان حضرات کے یہاں. تو یہی ہوتا ہے کہ سانس چھوڑتے ہوئے یہ کہو، سانس کو چھوڑتے ہوئے ہو کہو وغیرہ، اور وہ مشق کرائی جاتی ہے. جی. اور مقتدی کے واسطے اس کی پابندی نہایت ضروری اور از حد مفید ہے. چنانچہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے میں دم کی نگہبانی دم یعنی سانس کی نگہبانی، کوئی بھی سانس بغیر اللہ کی یاد کے نہ آئے، نہ بغیر اللہ کی یاد کے جائے. جی. اس طریقے میں دم کی نگہبانی بے حد ضروری ہے. اور جو شخص دم کی نگہبانی نہیں کرتا گویا وہ طریقہ شریفہ بھول گیا. یعنی نقش بندیہ کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بھول گیا ہے، غلط طریقے پر چل رہا ہے وہ. جی. اور حضرت خواجہ نقش بند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے کا دار و مدار ہی دم پر ہے. کوئی دم اندر آنے اور باہر جانے اور ان کے بیچ کے وقفے میں حق تعالیٰ کی یاد کے بغیر نہ گزرے. اس کو پاس انفاس بھی کہتے ہیں. ہم لوگ پاس انفاس کہتے ہیں. جی. فائدہ اسی ہوش در دم کی برکت سے اس طریقے عالیہ میں سیر آفاقی اسی سیر النفسی کے ضمن میں درج ہے. بس اگر اس اعتبار سے بھی کہا جائے کہ اس طریقے عالیہ میں بدایت میں نہایت مندرج ہے تو مناسب ہے. یعنی کہ بدایت میں نہایت، شروعات اور انتہا دو چیزیں الگ الگ ہے. شروعات میں تو آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن جب کوشش ہو کر عادت پڑ جاتی ہے تو منتہا پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر کوئی بھی سانس اس کا بغیر اللہ کی یاد کے نہ آتا ہے، نہ بغیر اللہ کی یاد کے جاتا ہے. جی. نمبر 2 نظر پر قدم. یہ دوسری بات ہے، نظر بر قدم، یعنی چلتے ہوئے ادھر ادھر مت دیکھو، صرف نیچے نظر کر کے چلو تاکہ کسی ناجائز چیز پر تمہارا نظر نہ پڑے، تمہارا خیال نہ جائے. مبتدی کے حق میں اس سے یہ مراد ہے کہ سالک پر واجب ہے کہ اپنے چلنے پھرنے کے وقت سوائے قدم کی پشت کے کسی چیز پر نظر نہ ڈالے.
جی تاکہ کسی نامحرم پر نظر نہ پڑے، اور یہ کہ دوسری چیزوں کی طرف مشغول ہونے سے محفوظ رہے۔ مجھے اپنے ایک دوست کا قصہ یاد آ گیا اس وقت۔ ہمارا ایک دوست ہے، اب بھی ہے، تو میں وہ شروع میں شادی کرنے کے لیے لندن گیا، وہاں رہنے لگا وہ، اور وہ صوفی صاحب تھے، یہ نقش برقدم والے، ہمیشہ نیچے دیکھ کر چلنے والے۔ وہ نیچے دیکھ کر چلنے لگے تو چلتے چلتے وہ سامنے سے کوئی گوری آ رہی ہوگی، وہ ٹکرا گئی۔ اب نئے گئے تھے، انگلش بھی اتنی آتی نہیں تھی، وہ جانتے بھی نہیں تھے، تو وہ گوری سے ٹکرا گئے تو کہا کہ تھینک یو۔ پھر تھوڑی دیر چلے، یاد آ گیا کہ تھینک یو میں نے غلط کہا، تو وہیں کھڑے کہتا ہے سوری سوری سوری۔ تفریح کے لیے میں نے بتایا، ہوا واقعہ سچا ہے لیکن تفریح کے لیے بتایا۔ تو بہرحال دیکھو، نفس قدم کے اوپر جب تمہارا قدم ہوگا، نہ ادھر تمہاری نظر جائے گی، نہ ادھر تمہاری نظر جائے گی، نہ کچھ دیکھا جائے گا، نہ کچھ کیا جائے گا، ہر وقت تمہاری نظر کنٹرول میں رہے گی، تو پھر وہ نظر، ابھی تو کسی کا اچھا مکان دیکھا تو مکان کی تصویر دماغ میں جم گئی، کسی کی اچھی گھڑی دیکھی تو اچھی گھڑی کی تصویر جم گئی، کسی کا اچھا کپڑا دیکھا، کسی کی اچھی بیوی دیکھی، کسی اچھی گاڑی دیکھی، سب کچھ سمجھ میں آنے۔ لیکن اب کسی چیز ہی کو تم نہیں دیکھ رہے ہو، اپنے پاؤں کی پشت ہی کو دیکھ رہے ہو، تو کون سا تمہارے دماغ میں چھپے گا؟ سمجھ میں آئے نہیں؟ نظر بر قدم اس کو کہتے ہیں جی۔ اور یہ کہ دوسری چیزوں کی طرف مشغول ہونے سے محفوظ رہے۔ دوسری کسی چیز کی طرف اب تم مشغول ہوں گے ہی نہیں، جب مشغول ہوں گے نہیں تو تمہارا شغل ایک ہی رہے گا، اللہ کی طرف توجہ جی۔ کیونکہ مختلف نفوس اور متفرق محسوسات کی طرف لگ جانا، ہاں جی، مختلف محسوسات کی طرف لگ جانا۔ اگر کسی نے اچھی گھڑی دیکھی، گاڑی دیکھی، گھر دیکھا، کھانا دیکھا، چیز دیکھی، تو فوراً طبیعت اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اب یہ کسی چیز کو دیکھے گا ہی نہیں تو طبیعت مائل کہاں سے ہوگی جی۔ سالک کی حالت کو بگاڑ دیتا ہے اور دل کی جمعیت کو پریشان کرتا ہے۔ دل میں ایک بات جو جمی ہوئی وہ پریشان ہو جاتی ہے پھر جی۔ اور جس کی وہ طلب میں ہے اس سے روکتا ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب میں ہو اس کی طرف رک کر اب وہ گاڑی کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائے گا جی۔ چلنے پھرنے کے وقت نظر کو پشت قدم پر لگانا اور بیٹھنے کی حالت میں اپنے آگے کی طرف نظر کرنا جمعیت قلب کے زیادہ قریب ہے۔ دل کو ایک طرف رکھنے کے لیے زیادہ قریب، زیادہ آسان ہے جی۔ جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور نماز میں قیام کے وقت سجدے کی جگہ پر نماز میں بھی تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ سجدے کی طرف دیکھو، رکوع میں جاؤ تو دونوں پاؤں کے درمیان میں دیکھو۔ اس طریقے سے حکم دیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہماری نظر ادھر ادھر نہ بھٹکے جی۔ اور رکوع میں پشت قدم پر اور سجدے میں ناک پر اور قاعدے میں رانوں پر نظر رکھنے کے لیے جو شریعت میں حکم ہے، اس میں بھی یہی سب یہ مستحب ہے لیکن یہ اسی وجہ سے رکھا گیا ہے جی۔ اس میں بھی یہی مصلحت ہے اور اس میں بھی جمعیت قلب کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتے نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا تو ان کو کہو کہ اس طریقے سے اپنی نظر کو کنٹرول میں رکھو تو انشاءاللہ نماز میں دل لگنے لگے گا، وسوسے ختم ہو جائیں گے جی۔ اور متوسط کے حق میں نظر بر قدم سے مراد یہ ہے، یہ تو ابتدا والوں کے لیے ہے، پھر جب آدمی آگے بڑھتے بڑھتے درمیانی درجے پر پہنچا، اب اس صورت میں جب وہ نظر بر قدم ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور متوسط کے حق میں نظر بر قدم سے مراد یہ ہے کہ ہر حال میں اور ہر وقت ہوشیار اور دانا اور بینا رہے۔ ہوشیار، دانا اور بینا، سمجھ رہے ہو؟ ہر وقت تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے۔ یہ نظر بر قدم کا یہ مطلب ہے جی۔ تاکہ غفلت کا دخل سالک کے دل میں نہ ہو، تاکہ دل میں غفلت نہ آ جائے جی۔
اگر زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں میں نظر کرے تو عبرت کے ساتھ نظر کرے. ہاں، یعنی اگر زمین آسمان وغیرہ میں دیکھنا ہے تو پھر عبرت کی نظر سے دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو اس کو بنایا ہے، لیکن خود اس میں کوئی اتنی طاقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ساری طاقت ہے. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت. یہ قرآن پاک میں بتایا بھی گیا ہے. اس کے اوپر گویا کہ یہ متوسط درجے کا جب آدمی اس لیول میں ہو جائے تو اس کے لیے یہ ہے. جی، کیونکہ سالک معرفت کے سمندر میں سے ایک بہت ہی قیمتی ذخیرہ نظر کرتے ہی حاصل کر لیتا ہے. اسی لیے حق تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. بات یہ ہے کہ انسان کے لیے اس راستے میں دو بڑی رکاوٹیں، ایک آفاق یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے. یعنی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے میں دو چیزیں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ایک تو ہے آفاق یعنی دنیا کی ہر چیز پر ہماری نظر جائے گی اور نظر پر جا کر وہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹائے گی. اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا کپڑا، اچھی چیز وغیرہ جیسے ہم جانتے ہیں. جی، کہ انسان اس کی لذت اور طلب میں مبتلا ہو کر یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے. اور دوسرا نفس یعنی انسان اپنے نفس کی رضا جوئی اور اس کی موافقت میں پڑھ کر رضائے مولا سے دور جا پڑتا ہے. جو دل میں جو خیال آیا کہ یہ کرنا ہے، فلانی ہوٹل میں جانا ہے، وہاں اچھا کھانا ملتا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں اچھا یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس طریقے سے اپنے نفسانی خواہشات میں پورا کرتا ہے. اور جب آدمی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. جی، تو یہ کلمہ دوم یعنی نظر بر قدم اس تفرقہ کے دور کرنے کے لیے ہے جو آفاق سے پیدا ہوتا ہے. دنیا سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہے تمہاری نظر ہی کسی پر نہ پڑے کہ تمہاری نظر بہکے. جی، اور کلمہ اول یعنی ہوش دردم نفس کے تفرقہ کو دور کرتا ہے. اور منتہی کے حق میں نظر بر قدم سے مراد یہ ہے کہ نظر ہمیشہ قدم سے بلندی کی طرف چڑھے اور قدم کو اپنا ہم سفر بنائے. یہ بڑے آدمیوں کے لیے ہے، یعنی مکمل کامل ہو گیا ان کو یہ دیکھنا ہے کہ اب تمہیں ترقی کی طرف چلنا ہے. جی، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہے. بات یہ یعنی اس دنیا میں جو ہے اس میں الجھ کر نہ رہو، تمہارا مقام اور بھی ہے، تمہیں اور اونچے چلنا ہے اس وجہ سے. جی، بات یہ ہے کہ بلندی کے زینوں پر پہلے نظر چڑھتی ہے، اس کے بعد قدم آگے بڑھتا ہے. اور جب قدم مرتبہ نظر میں پہنچتا ہے نظر اس سے اوپر کے زینے پر آ جاتی ہے اور قدم بھی اس کی پیروی میں. یعنی یہ مثال بیان کرے کہ تم اوپر جانا چاہتے ہو تو قدم پر تمہارے نظر ہے، پہلے قدم پر ہوگی، پھر تمہارا قدم اٹھے گا، اگلی سیڑھی پر قدم پڑے گا، پھر تمہارا قدم اگلی سیڑھی پر پڑا، پھر تمہارا قدم اٹھے گا تو پھر اس سے اگلی سیڑھی پر پڑے گا. تو اس طریقے سے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں آگے پر آگے بڑھتے چلے جانا ہے. جی، اور یہ مراد نہیں کہ نظر قدم سے زیادہ بلندی کی خواہش نہ کرے، کیونکہ یہ بات خلاف واقع ہے. اور یہ بات بھی غیر واقع ہے کہ قدم کے تمام ہونے کے بعد تنہا نظر کو اس سے آگے ترقی نہیں ہے، کیونکہ اس سے آگے اگر نظر تنہا نہ ہو تو سالک بہت سے مرتبوں سے محروم ہو جاتا ہے. اصل میں قدم کی نہایت سالک کی استعداد کے مراتب کی نہایت تک ہے، بلکہ اس نبی کی استعداد کی نہایت تک ہے کہ جس کے زیر قدم وہ سالک ہے. لیکن پہلا قدم بالرسالت بلا واسطہ ہے اور دوسرا قدم اس نبی کی پھر نبی کے واسطے سے تم آگے چلتے بڑھتے چلے جاؤ گے. اور دونوں استعدادوں کے مراتب کے اوپر اس کا قدم نہیں لیکن نظر ہے. اور یہ نظر جب تیزی حاصل کر لے تو اس کا منتہا اس نبی کی نظر کے مراتب کی نہایت ہے جس کے زیر قدم وہ سالک ہے، کیونکہ نبی کے کامل تابعداروں کو اس کے تمام کمالات سے حصہ حاصل ہوتا ہے، لیکن استعداد کے مرتبوں کی انتہا تک ہوتا ہے جو کہ اس سالک کی ذاتی استعداد ہے اور جو اس کو نبی کی پیروی سے حاصل ہوئی ہے. اول میں قدم و نظر موافقت رکھتے ہیں، اس کے بعد قدم کوتاہی کرتا ہے اور نظر تنہائی اوپر چڑھتی ہے اور اس نبی کی نظر کے مرتبوں تک ترقی کرتی ہے. بس معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی نظر بھی ان کے قدم کے اوپر صعود کرتی ہے اور انبیاء علیہ السلام کے کامل تابعداروں کو بھی ان کی نظر کے مقام سے حصہ حاصل ہے جیسا کہ ان کے قدم کے مقام سے حصہ حاصل ہے. بس اگر نظر بر قدم سے یہ مراد ہے کہ قدم نظر سے کسی وقت بھی پیچھے نہ رہے تو نیک ہے،
کیونکہ نظر کا قدم سے پیچھے رہ جانا ترقی سے روکتا ہے۔ جب سالک یہ پہچان لے کہ وہ کس پیشوا کے زیر قدم ہے تو چاہیے کہ اپنے حالات و واقعات اپنے پیشوا کے حالات و واقعات کے ساتھ مناسب کرے، لیکن ہر سالک کو اس کا معلوم کر لینا کہ وہ کس نبی کے زیر قدم ہے حاصل نہیں ہے۔ اس لیے خواجہ محمد فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرتے تھے کہ ہر وقت نظر بر قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی شریعت و سنت مقدسہ پر ہو کہ تمام حرکات و سکنات و اخلاق عین سنت نبویہ کی میزان پر صحیح اترے۔ نمبر 3، سفر در وطن۔ اس سے مراد باطنی روحی سفر ہے، یعنی سالک صفات بشریہ خصیصہ و رذیلہ مثل حسد، تکبر، غیبت، ریا و حرص سے صفات ملکیہ فاضلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے سفر در وطن، وطن تو یہی ہے ہمارا، اور وطن میں سفر کر کے ہم باہر تو جانے سے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر جو رذائل ہے ان رذائل کو، حسد کو، بغض کو، کینہ کو، کپٹ کو، یہ ساری برائیاں ہیں، ان سب کو نکالو اور اس کی جگہ پر اخلاق حسنہ، سخا ہے، جود ہے، ہمت ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ تو یہ اپنے ہی وطن میں اپنے بدلنا ہے، وہ یہ اس کے لیے کہا گیا سفر سفر در وطن۔ جی، اس سے مراد باطنی روحی سفر ہے، یعنی سالک صفات بشریہ خصیصہ و رذیلہ۔ صفات بصری انسان کے درمیان میں جو صفات ہے، حسد، بغض، فقہ وغیرہ، تکبر وغیرہ، ساری بری عادتیں ہمارے اندر ہے، ان کو ہر ایک کو الگ الگ کر کے سب کو نکالو اور اس کی جگہ پر اخلاق حسنہ کی جو صفاتیں ہیں وہ صفاتوں کو پیدا کرو۔ جیسے سفر میں ایک جگہ جاتے ہو دوسری جگہ پہنچتے ہو، اس طریقے سے اس کو سفر در وطن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جی، صفات ملکیہ فاضلہ مثلا صبر، شکر، خوف و رضا وغیرہ کی طرف تبدیلی اور ترقی حاصل کرتا ہے۔ اس طرح پر کہ مراقبہ و سنت پر عمل سے صفات بشریہ خصیصہ کو محو کرتا ہے۔ اسی وجہ سے سلسلے نقشبندیہ میں تم نے دیکھا ہوگا کہ ان کے یہاں مجلس ہوتی ہے تو مراقبہ وغیرہ کروایا جاتا ہے۔ جی، اس طرح پر کہ مراقبہ و سنت پر عمل سے صفات بشریہ خصیصہ کو محو کرتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو بھی فنا کر کے صفات ملکیہ فاضلہ کی طرف ترقی کرتا ہے اور مقامات سیر میں سفر کرنے لگتا ہے، جیسے ولایت صغریٰ، کبریٰ، علیٰ، کمالات نبوت، رسالت، اولو العزم، حقائق الہیہ و انبیاء، حتیٰ کہ فیض ذات غیب الغیب سے مشرف ہونے لگتا ہے۔ یہ ایک عجیب بھید ہے کہ اپنے گھر بیٹھ کر سفر میں رہتا ہے۔ بس سالک پر واجب ہے کہ ہر وقت اپنے نفس کی دیکھ بھال میں رہے کہ اس میں کچھ غیر اللہ کی محبت تو نہیں ہے، اگر ذرا بھی پائے تو اس کو لا الہ کی نفی میں لا کر الا اللہ کی ضرب سے حق تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں قائم کرے۔ جاننا چاہیے کہ حق تعالیٰ کے واسطے جس چیز سے محبت کی جائے وہ حق تعالیٰ کی محبت میں داخل ہے۔ نمبر 4، خلوت در انجمن اور سفر در وطن پر متفرع و مرتب ہے، یعنی جب سفر در وطن حاصل ہو جائے تو بس کر دو، میرا خیال ہے وقت ہو گیا ہے۔ یہ سلسلے نقشبندیہ کی ساری تعریفیں ہیں۔